لیکن معاملہ تو یہی ہے کہ جو جوان ہے وہ زیادہ ٹکاؤ رکھتا ہے بنسبت عمر دراز ہے، کیونکہ اسلام کو ہر چیلنج کا سامنا کرنا تھا اور پوری دنیا میں پہنچانا بھی تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ینگ جنریشن کو اسلام کے آغوش میں لایا جائے، زیادہ سے زیادہ نوجوان اسلام کے دامن میں آئے تاکہ وہ ایک لمبے ٹائم تک اسلام کی خدمت کر سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی سرزمین پر 10 سالہ خدمات انجام دی۔ 10 سال دین اسلام کا پیغام پہنچایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ہر ایک حصے میں اسلام پھیلا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اسلام آدھی دنیا سے زیادہ میں پھیل چکا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے حساب سے بڑے ہوتے، عمر دراز ہوتے، تو شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اتنا بڑا کام انجام نہیں پایا، کیونکہ سلسلہ یہی دیکھا گیا کہ جو جتنا بڑا تھا وہ آہستہ آہستہ پردہ فرماتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑے، حضرت صدیق سے بڑے، حضرت عمر فاروق سے بڑے، وہ پردہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پردہ فرمائے۔ تو اگر ینگ جنریشن، جوان لوگ اسلام سے نہیں جڑتے تو شاید، باقی اللہ بہتر ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ینگ جنریشن اسلام سے نہیں جڑتے تو اسلام کا کام اتنے آگے نہیں بڑھ پاتا جتنا کہ بڑھ جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں نوجوانوں کو اتنا متاثر کیا کہ نوجوان اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اسلام سے جڑے، اور اسلام سے جڑنے کے بعد وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام سے جڑے ہوئے مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جسے دیکھ کر لوگ اسلام کی خوبیوں کو جان جائیں۔ یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ سچا مسلمان وہ فرد ہوتا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں اس کو دیکھے کوئی نہیں، اسے دیکھ کر وہ اسلام کی خوبی سمجھ جائے کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ ورنہ لاکھ انسان خود کو مسلمان کہتا رہے، اگر وہ رات بھر پارٹیز کرے، ڈانس کرے، گانا بجائے، پوری رات عیاشی میں گزار دے، گاڑی چلانے، بائک چلانے، ہو ہلہ کرنے، چائے کی دکانوں میں اگر رات گزار دے تو ایسے عمل سے اسلام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور دنیا کی کون سی قوم اس کو دیکھ کر اسلام کی خوبی سمجھ پائے گی؟ اسلام کی خوبی اگر مسلمان کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایسا مسلمان بس وہ دیکھنے کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پکا مسلمان نہیں۔ پکے مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا طور طریقہ بتا دے گا کہ مسلمان ہے۔ اور ہمارے طور طریقوں میں کیا ہے؟ ہمارے طور طریقوں میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص
جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں اس کو سلام کریں۔ مسلمان افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم پہچانیں یا نہ پہچانیں، اتنا معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اس کو سلام پھیلائیں، اس کو سلام کریں۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہر بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ ہر بھوکے کا معاملہ یہ ہے کہ سلام تو کرنا ہے اپنوں کو، غیروں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے، غیروں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، غیروں کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ کئی سارے لوگ اپنے ہندوستانی بھائی سے بہت سارا کام نام ریلیشن تعلقات ہے، لیکن اگر کوئی ہندوستانی بھائی اس کو سلام کہتا ہے تو بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، ہے نا؟ جبکہ غیر کے لیے سلامتی نہیں ہے، غیر کے لیے ہدایت ہے، اور جب غیر ہدایت پا جائے تو اب اس کے اوپر سلامتی ہے نا؟ طریقہ یہ ہے، غیر ہدایت پا جائے تب سلامتی ہے، غیر جب تک ہدایت نہیں پا رہا ہے تو سلامتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ و رسول کا نہیں اس پر سلامتی کیسی؟ پہلے اللہ اور اس کا رسول کا بنیے یا بنائیے، اس کے بعد اس کے اوپر سلامتی کی دعا پیش کیجیے۔ لیکن ہم پہلے اللہ رسول کا بنانا نہیں چاہتے ہیں، کہتے دوستانہ ہے، یارانہ ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ ان سب کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے امام مولانا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم لوگ دین کا مسئلہ راستوں چوراہوں پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے مسجد کے امام سے، اپنے عالم دین سے رابطہ تعلق رکھیے، دن بھر کا 10 منٹ ان کے پاس دیجیے اور کچھ نہ کچھ ایک بات سیکھ لیجیے۔ یہ طریقہ اپنائیے، دن بھر میں 10 منٹ دیجیے، بہت زیادہ نہیں، مصروفیت زیادہ ہے، 10 منٹ اپنے امام یا مولانا کو دیجیے، عالم کو دیجیے گا، غیر عالم کو نہیں۔ غیر عالم کو وقت دیجیے گا، وہ خود بھی سمجھے گا، آپ کو کیا سمجھا رہا ہے؟ اس لیے عالم کے پاس، امام کے پاس وقت دیجیے 10 منٹ، اور اس 10 منٹ کو ضائع مت کیجیے، کچھ نہ کچھ بات ان سے سیکھ لیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ اسٹوڈنٹ بنے رہیں گے، آپ طالب علم بنے رہیں گے۔ اور کس چیز کا طالب علم؟ دین کا طالب علم، ہے نا؟ جب تک آپ یہ کام کریں گے آپ دین کا طالب بنے رہیں گے، اور جب تک آپ دین کے طالب بنے رہیں گے فرشتے آپ کے راستے پر اپنا پریشہ کریں گے۔ آپ اپنا کام بھی آرام سے کر رہے ہیں، اپنے کام میں بھی آپ اپنا فوکس دے رہے ہیں، آپ کی بزنس بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، صرف 10 منٹ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کو 10 منٹ علم حاصل کرنا ہے۔ تو بزنس مین کے ساتھ ساتھ آپ طالب علم بھی بن گئے، اسٹوڈنٹ بھی بن گئے۔ بزنس مین ہو گئے، اگر حلال طریقے سے تجارت کر رہے ہیں تو سونے کا سہارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ایوری ڈے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی دین کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اور جیسے ہی آپ دین کا اسٹوڈنٹ بنتے ہیں فرشتے آپ کے راستے میں پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں، سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ جب تک علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اگر اسی علم حاصل کرتے کرتے مرنا تو ہر کسی کو ایک دن ہے، اسی درمیان میں موت آ گئی تو آپ کا سلسلہ فکس تھا کہ مجھ کو بزنس بھی کرنا ہے اور ایوری ڈے دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تو آپ جو انتقال کر رہے ہیں تو طالب علم بن کے انتقال کر رہے ہیں، اور جو بندہ علم حاصل کرتے کرتے انتقال کر جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں انتقال کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں انتقال کرنے والا شہید ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! یہ 10 منٹ نکالنا بہت ٹف ہوتا ہے۔ ٹف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں اس قدر جکڑے ہوئے ہے، اس قدر حاوی ہم پر ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ بندہ ایسا ہو جائے کہ اس کے راستے میں فرشتے پر بھی جائیں، یہ بندہ ایسا ہو جائے کہ مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں، یہ بندہ ایسا ہو جائے کہ چوٹیاں اس کے لیے دعا کرے، وہ چاہتا نہیں ہے۔
اور وہ چاہتا نہیں ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں الجھا کے رکھتا ہے۔ 24 گھنٹہ میں سے ہم 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ چائے کی دکان میں، ہوٹلوں میں، دوست کے ساتھ، میدان میں، راستے میں، بائک میں، سب دے دیں گے، لیکن ہم 10 منٹ کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو دل یہ کہتا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ہے نا؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کے کچھ لوگوں کے دل میں احساس ہو رہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کسی مولانا سے کنٹیکٹ کر لیں گے، لیکن یہاں سوچیے گا فوراً شیطان کے ہاتھ میں لے گا کہ یہ سب دھندا مت پڑھو، کون مولانا کے پاس جائے گا، اس کے پاس جائے گا کہ اس کے پاس جائے گا، اس مولانا کے پاس جائے گا تو اس کی برائی بولے گا، اس مولانا کے پاس جائے گا تو اس کی برائی بولے گا، لاسٹ میں گھما پھرا کے شیطان کیا کرے گا، آپ کو آپ کے دوستی کے پاس ڈال دے گا، سارا فنش۔ حق کی تلاش، اگر ہم اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں حق کو تلاشنا ہے تو حق کی تلاش جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اسٹیج تو بڑا بنایا ہے اچھا خاصا، لیکن ناخواں بہت سارے تھے، ہے نا؟ تو اس کے لیے وقت لمبی درکار ہے۔ میری عادت عام جلسہ کرنے والوں کی طرح نہیں ہے، اور اسی لیے کسی جلسے کے ہم مقرر بھی نہیں ہیں، ہم اپنے امام اعظم مسجد کے چھوٹے موٹے امام ہیں۔ میری فطرت اور میرا نیچر یہ ہے کہ ہم جلسوں سے زیادہ مسجد کے اندر بیان کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اخراجات بچتے ہیں، ایک خرچ بچتا ہے، دوسرا مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو مسجد میں بیٹھنے کی بھی فضیلت مل رہی ہے۔ ویسے تو ذکر کی محفل ایسی ہی برکت والی ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ باہر میں پروگرام ہونے سے آپ تو خوش ہیں، جو کرا رہے ہیں وہ خوش ہیں، کچھ لوگ کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی یہ ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے زیادہ تر میری تربیت یہ نہیں چاہتی ہے کہ اتنا لمبا پروگرام کیا جائے کہ لوگ اٹھا جائیں، یا اتنا خرچ کیا جائے کہ اس خرچ سے ہی بہت سارا مسئلہ پیش آ جائے۔ یہ میری اپنی تربیت نہیں ہے، جلسہ کرانے والے اس کو دل پہ نہ لیں اور آپ لوگ بھی دل پہ نہیں لیجیے گا، یہ میں اپنی تربیت بتا رہا ہوں، ہے نا؟ یہ میرا معاملہ ہے، یہ میری عادت ہے، تو اس کو اپنے اوپر لینے کا نہیں ہے کہ امام صاحب ہم لوگوں کو جو ہے رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کبھی میرا نیچر نہیں رہتا ہے۔ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بچایا جائے، ہے نا؟ جتنا بھی کم معاملہ میں انجام دے دیا جائے۔ اسی لیے آپ اتنے سالوں میں دیکھے ہوں گے کہ کبھی بھی بہت بڑا جلسہ کرانے کا میرا شوق نہیں ہے کہ بڑا سا جلسہ کرا دیں، لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں، آپ دے دیجیے 10 دے کھانا، آپ دے دیجیے 1 مکئی کا پیسہ، آپ دے دیجیے 2 مکھانا کا پیسہ، یہ نیچر ہی میں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو پیسہ ہے اسے محفوظ رکھا جائے اور کسی اور اچھے مقصد میں لگایا جائے، کیونکہ جمعہ میں 1000 لوگ تو میری باتیں سن ہی لیتے ہیں، ہر جمعہ 1000 لوگ میری بات سنتے ہیں، جمعہ سے بڑھ کر کوئی تو پروگرام کا موقع ہے ہی نہیں۔ اگر ہر امام اپنے جمعہ کو یوز کر لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بڑا بڑا جلسہ کرانے کی حاجت پیش آئے گی۔ امام لوگ اپنے جمعہ کو یوز نہیں کر پاتے ہیں، جمعہ کو یوز کرنا چاہیے۔ یوز کیا کرنے کا ہے کہ جو ٹائم ہے آپ اس ٹائم میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اور بیان جب لوگ آ رہے ہیں تو جو مقصد ہے عوام کا اس کو آپ بیان کر دیجیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جمعہ کے ٹائم میں ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں بغیر بلائے ہوئے، ہے نا؟ آج کے ٹائم میں تو انتظامیہ نے کئی لوگوں کو دعوت دیا ہوگا، لیکن جمعہ میں دعوت نہیں دی جاتی ہے، جمعہ میں خود بخود لوگ آتے ہیں۔ تو جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دن دے دیا ہے کہ اگر ہم اسے یوز کر لیں تو بڑا بڑا جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ہفتے کا جمعہ ہی بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا، اسے استعمال میں لانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، جہاں تک ہو اپنا مال سیو کیجیے، آپ خوب کمائیے، ہر مسلمان لکھ پتی کروڑ پتی بن گئے جائز طریقے سے، ہے نا؟ ناجائز طریقے سے نہیں، آپ خوب کمائیے، آپ کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ مجھے کمانا ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ آپ اپنا مزاج ہمیشہ یہ بنا کر رکھیے کہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ ایسا رہنا ہے نا؟ ہمیشہ ایسا بن کے رہنا ہے تاکہ دنیا یہ کہے کہ مسلمان مانگنے والی قوم نہیں ہے بلکہ دینے والی قوم ہے۔
ہے نا؟ یہ اپنا مزاج بنا کے رکھیے کہ آپ کو بننا ہے، قابل بننا ہے، لاکھوں کمانا ہے، کروڑوں کمانا ہے، لیکن اس لاکھوں کروڑوں کو کما کر اپنا اسٹائل شو نہیں کرنا ہے۔ وہ لاکھوں کروڑ کمائیے، کما کر اپنے دوست کو کروڑ پتی بنائیے، اپنے پڑوسی کو کروڑ پتی بنائیے، اپنے بھائی کو کروڑ پتی بنائیے، اپنے ارد گرد رہنے والے کو دینے والا بنا دیجیے، کسی کو مانگنے والا نہ بنائیے، ہے نا؟ یہ ہمارا نیچر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پورے صحابہ کو دینے والا بنایا ہے نا، جنہوں نے ہاتھ بھی پھیلایا کبھی اللہ کے رسول نے وہ دور دکھا دیا ان کو کہ ایسا زمانہ آیا کہ پورے مدینہ شریف میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا کوئی زکات مانگنے والا موجود نہیں تھا۔ ایسا دور آیا تھا اسلام میں کہ زکات مان لینے والے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن آج زیادہ تر مانگنے والے مسلمان۔ آپ اپنا مزاج اعلیٰ رکھیے، اونچا رکھیے، ہمیں خوب کمانا ہے حلال طریقے سے، اور اس کمائی کو یوز میں لانا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے۔ ہمارا پورا محلہ دینے والا ہو، کوئی مانگنے والا نہ ہو، ہے نا؟ یہ مزاج بنانا چاہیے، دینے والا بنائیے سب کو۔ یہ آپ جب کیجیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے محلے کا چرچا ہوگا کہ ایک ایسا محلہ بھی ہے کہ جہاں پر منگتا جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا بلکہ بھرا ہوا ہاتھ لوٹا جاتا ہے۔ یہ مزاج بننا چاہیے۔ پیسہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے کمانا غلط بات ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو استعمال میں لانے کی کوشش کیجیے، فضول اخراجات سے بچیے، جہاں تک ہو سکے اپنے پیسے کو سیو کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کوشش کریں، کسی بھی حق کو تلاشیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ حق مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائیں، حضرت صدیق پردہ فرمائیں۔ ایک مزاج ہے کہ وہ آدمی عمر دراز ہوتا ہے تو اب اس کا اینڈ کا ٹائم آتا ہے، لیکن اگر جوان کو بھی موت آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ مزاج میں رکھیے گا کہ کسی کو بھی موت اس کے نہ وقت سے پہلے آتی نہ وقت کے بعد آتی ہے، فکس ہے کہ اس کو اس ٹائم میں موت آ جانی ہے۔ اب کوئی جوان چلا جاتا ہے تو یہ افسوس کا مقام ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے مقام افسوس ہوتا ہے۔ لیکن عزیزائے محترم، جب وہ جوان جاتا ہے، ہم اگر افسوس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جوانی کو، اس جوان کو دیکھ کر اگر سدھار لیتے ہیں، وہ جوان چلا گیا، اب ہم یہ سوچے کہ ارے یہ چلا گیا، پتہ نہیں میرا بھی نمبر آ جائے گا کیا، ہم بھی تو جوان ہیں۔ تو اگر اس کو دیکھ کر ہم سدھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سدھرنے کا ثواب ہمیں بھی دے گا اور اس جوان کو بھی ثواب میں عطا فرمائے گا کہ تجھے دیکھ کر، تیرے معاملات کو دیکھ کر، تیری موت کو دیکھ کر تیرا دوست ٹھیک ہو گیا، تیرا بھائی ٹھیک ہو گیا، تیرا پڑوسی ٹھیک ہو گیا، تو تو نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن تیری موت نے اچھا کام کر دیا ہے، لہذا تو بھی ثواب کا حقدار ہے اور تیرا دوست بھی ثواب کا حقدار ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہم چینجز لائیں، بدلاؤ لائیں، نوجوان بدلے۔ نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ بگڑا سب کچھ بگڑے گا، یہ سدھرا سب کچھ سدھرے گا۔ نوجوان بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے دیکھیں حضرت علی نوجوان صحابی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، حضرت حنظلہ، اس طرح سے حضرت سعید، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، کئی سارے صحابہ ہیں، ینگ ہیں، جوان ہیں، لیکن اس جوانی کا عالم کیا ہے؟ جوانی کا حال یہ ہے کہ وہ جوانی جو گزر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزر رہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے گزار دیا، قیامت تک ان کا چرچا چل رہا ہے، قیامت تک ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی یوں ہی فوت کر دے تو کوئی بھی نہیں لیتا اس کا ذکر۔ آپ بھی ممکن ہے کہ باتوں بات میں کسی کے ذکر میں کہتے ہوں گے کہ ارے وہ تو لفندہ قسم کا ہے، ارے وہ تو بیکار قسم کا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ یاد کیے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کی زندگی کو بیکار یا فالتو نہیں کہا جاتا۔ جبکہ صحابہ نے شادیاں کی، صحابہ نے بزنس کیا، صحابہ کے بچے ہوئے، صحابہ نے خود تعلیم حاصل کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے سارے کام انجام دیے، علم حاصل کیا، انہوں نے سارا کام انجام دیا۔ اس کے باوجود بھی ان کا ذکر اچھے سے لیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ
موت کا فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آنے کے بعد اب محسوس ہوتا ہے کہ جا کاش ہم کچھ کر لیتے، کاش ہم کچھ کر لیتے۔ عزیزان محترم، جوانی ہے، عمر ہے، کچھ اچھا کیجیے، کچھ بھلا کیجیے اور اچھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ 10 منٹ اپنے عالم کے پاس دینے کی کوشش کیجیے، کچھ آپ سیکھیے، کچھ سمجھیے۔ بہت سارے لوگوں کو تو فرائض نماز ہی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں قبر کے سوال کا جواب دینے کی، اور مشہور سارے لوگوں سے سن کے رکھے ہیں کہ 3 سوال ہوگا، 3 سوال ہوگا، بس وہ 3 سوال کا جواب لوگ رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کچھ لیڈیز ہیں وہ انگلیوں کا نام یاد کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ انگلیوں کا نام تم سے پوچھا جائے گا، اس انگلی کا نام کیا ہے، اس انگلی کا نام کیا ہے، اس انگلی کا نام کیا ہے۔ لیڈیز کو تو الگ الگ بات بتائی جاتی ہے، ایسا ان کو خواب دکھایا جاتا ہے لیڈیز کو کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کس خواب میں چل رہی ہیں، کس دنیا میں چل رہی ہیں۔ اب بہت ساری عورتوں میں انگلی کا نام یاد کر دیتا ہے، شہادت ہے تو کیا، جنت ہے تو کیا ہے، تو کیا ہے۔ آپ نیک کھول کے دیکھیے گا تو 5 انگلیوں کا نام مل جائے گا، ہے نا۔ اور ان کے مزاج میں یہ اثر ہوا کہ جو ان 5 انگلی کا نام بتا دے گا قیامت میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ نعت پڑھنے والا بولتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، بیان کرنے والا بولتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، نماز پڑھنے والا بولتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، حج کرنے والا بولتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، انگلی کا نام یاد کرنے والا بولتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، 3 سوال کا جواب یاد کرنے والا بولتا ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو مسئول کی بات ہے۔ اتنا آسان ہو گیا جنت میں جانا، بس 10 انگلی کا نام یاد کرو جنت میں چلے جاؤ، 3 سوال کا جواب یاد کرو جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی بہت سمپل ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے، کہیں آسان اور سمپل معاملہ ہو جاتا تو پھر اتنی ساری جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا۔ اتنا آسان اور سمپل نہیں ہے۔ پہلے تو مسلمان ہی پکا بننا بہت آسان نہیں ہے، پکا مسلمان بننا ہی تو ٹف ہے۔ آپ پکا مسلمان بنیے گا، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، آپ پکا مسلمان بنیے گا، دھوکہ نہیں دینا پڑے گا، پکا مسلمان بنیے گا، گالی دینا نہیں ہوگا، پکا مسلمان بنیے گا، نماز چھوڑنا نہیں ہوگا، پکا مسلمان بنیے گا، کسی کا مال ہڑپنا نہیں ہوگا، پکا مسلمان بنیے گا، ماں کی بے عزتی نہیں کرنی ہوگی، پکا مسلمان بنیے گا، پڑوسی کو تکلیف دینا نہیں ہوگا، پکا مسلمان بنیے گا، دوست یار کو جو ہے گمراہ کرنا نہیں ہوگا، پکا مسلمان بنیے گا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پکا مسلمان بننے کے لیے تو میں سمپل ہی گنا رہا ہوں، اگر گنانا شروع کریں گے تو کئی سارے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیے گا ہم تو کہیں پر بھی نہیں گئے، ہے نا۔ اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم جنت ہی میں جا رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے جب گنایا تو ہم تو کہیں سے بھی جنت میں نہیں جا رہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم کہ آپ اتنی آسانی سے کہیں بھی جو ہے کہہ دیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم، رسول پاک کی عنایت ہو جائے تو بیڑا پار ہے، ورنہ عمل نہیں بتاتا ہے کہ جنت مل پائے گی، ہے نا۔ عمل نہیں بتاتا ہے کہ جنت کی راہ آسان ہے، بہت ٹف ہے جنت کی راہ، اور اس جنت کی راہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی جو ہے دین کی طرف توجہ ڈالنی پڑتی ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ لمحے بھر، اب زندگی دیکھیے نا، آپ جو ہے قبر میں رہیے گا، اس کو چھوڑیے، آپ قیامت میں اٹھیے گا تو ایک دن 50,000 سال کے بعد، ایک دن 50,000 سال کے بعد، ایک اندازہ سمجھنا ہے 50,000 سال۔ یہاں تو 50 سال انسان جہاں کرتا ہے تو ہیپی اینیورسری منایا جاتا ہے، اینیورسری، ہے نا۔ 50 سال آج کا ایسا چلن چلا ہوا ہے، ہم لوگ گئے عمرے کے لیے، لوگ مکہ میں شادی کر رہے ہیں، مدینہ میں شادی کر رہے ہیں، عجب دھن ہے یہ مسلمان، عجب دھن میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز کو اسٹائلش چاہیے۔ اگر ہوا میں شادی کرنے کا کبھی رواج ہو جائے گا تو ہوا پہ جا کے شادی کرے گا کہ ہوا کے اوپر شادی کر رہا ہے۔ کبھی ہوگا کہ چاند پہ شادی ہو رہی ہے تو اربوں کما کے چاند پہ جا کے شادی کرے گا، ایسا مزاج بنا ہوا ہے۔ کوئی مدینہ شریف میں جا کے شادی کرتا ہے تو کوئی مکہ شریف میں جا کے شادی کرتا ہے۔ ارے بھائی مدینہ شریف میں شادی کر لے تو بڑا جنتی جوڑا بن جائے گا، جو مدینہ شریف میں شادی کر لے وہ جنت کا جوڑا بن جائے گا۔ اگر مکہ شریف میں شادی میں کوئی مکہ شریف کا کھجور اور آگے زمزم بانٹ دے تو تھوڑا نہ کہا جائے گا کہ جنتی جوڑا ہے، آسمان پر کیا ہے۔ عجب عجب کلچر بن رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، بس ہوائی جہاز میں بیٹھو مکہ چلو شادی کرنے کے لیے، پیسہ آ رہا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھو مدینہ شریف چلو شادی کرنے کے لیے۔ ایک عجب دھوم سوار ہے لوگوں میں، عجب معاملات ہو رہے ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کرنا ہے،
دینی کام انجام نہیں دینا، پکا مسلمان نہیں بننا ہے، لیکن مدینہ شریف کا دلہا بننا ہے، مدینہ شریف کی دلہن بننا ہے، یہ شوق چڑھ رہا۔ لوگ دین اسلام کے خاطر صحابہ اکرام مکہ کو چھوڑ دیے، اور یہ بندہ ہندوستان چھوڑ کے آ رہا ہے مکہ میں شادی کرنے کے لیے، اور دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہ ہو رہا کہ مکہ میں شادی ہو رہی ہے۔ عجب عجب مزاج سوار ہے لوگوں پر، وقت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ ہم میں سے ابھی 50 60 70 سال تک لوگ زندہ رہیں گے، اب 50,000 ایک دن ہے تو سوچئے کتنا بار ہم کو مرنا پڑے گا، کتنا بار پیدا ہونا پڑے گا۔ یہ تو غیروں کی سوچ ہے کہ 7 بار پیدا ہوں گے، ہم لوگ تو ایک ہی بار پیدا ہوں گے، ایک ہی بار مر جائیں گے، ہے نا، پیدا ہوئے مر جائیں گے، اور وہاں 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو ہم لوگ کا جو دن گزر رہا ہے یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مختصر سے دن کے لیے کیا کیا کر رہا ہے انسان، یہاں چوری وہاں ڈکیٹی، اس کا مارنا اس کا مارنا، اس کا لوٹنا اس کا لوٹنا، ایک مختصر سی زندگی کے لیے اتنی محنت اور جد و جہد کر رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے نا، ایک لمٹ ہے اس کے لیے، اور جس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے تیاریاں نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن شریف ہو وہ قوم کیسے جو ہے پستی میں رہ سکتی ہے، جس قوم کے پاس اللہ کی رسول جیسا رہبر ہو، لیڈر ہو، وہ قوم کیسے پستی میں رہ سکتی ہے۔ آپ دنیا کا کسی بھی لیڈر کی ہسٹری کو پڑھ لیجیے، کسی بھی لیڈر کی ہسٹری کو، کوئی بھی لیڈر ایسا دنیا میں ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو A to Z چیز بتا دیا ہو، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ گرو جو ہے اپنے چیلے کو سب داؤ نہیں بتاتا، کچھ داؤ چھپا کے رکھتا ہے، کہیں چیلا گرو نہیں بن جائے، ہے نا، گرو اپنے چیلے کو پورا داؤ نہیں بتاتا۔ لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ پر، اللہ کے رسول نے چلنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے وہ بتایا، بچوں کی پرورش کیسے کرنا ہے یہ بتایا، کیسے دوست سے ملنا ہے وہ بتایا، کیسے رشتے دار سے ملنا ہے یہ بتایا، کیسے ماں سے ملنا ہے یہ بتایا، کیسے بہن سے ملنا ہے یہ بتایا، کیسے پڑوسی سے ملنا ہے یہ بتایا، کیسے بزنس کرنا ہے یہ بتایا، کیسے جہاد کرنا ہے بتایا، نماز پڑھنا ہے کیسے یہ بتایا، سجدہ کرنا بتایا، زکات دینا بتایا، خیرات کرنا بتایا، علم حاصل کرنا بتایا، علم دینا بتایا، A to Z بتا کے رکھ دیا۔ یہ وہ گرو ہے جو سب کو گرو بنانا چاہتا ہے۔ تو احسان محترم، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم جس کے پاس اللہ کا کلام ہو اور رسول پاک جیسے رہبر موجود ہوں، وہ قوم آخر کیسے پستی میں رہ سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا عظیم رسول ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کرکٹر کو، ہم دیکھتے ہیں فلم اسٹار کو، ہم دیکھتے ہیں محلہ کے بھیا کو، ہم دیکھتے ہیں باس لوگ کو، ہم دیکھتے ہیں جو ہے منتری سنتری لوگ کو۔ اتنا عظیم رسول ہوتے ہوئے اپنے رسول کی ذات کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، باقی سارے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو حال کیا ہوتا ہے، کبھی ڈنڈا لے کے رہ جاتے ہیں، کبھی جھنڈا لے کے رہ جاتے ہیں، کبھی کرسی لے کے رہ جاتے ہیں، کبھی زمین لے کے رہ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے رسول کی ذات کو ہم دیکھتے تو ہوتا کیا، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کو ضائع کرتی ہے۔ ہم رسول پاک کی ذات کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک کی ذات کو دیکھ کر خدا کا ہونا چاہتے ہیں، اور جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو اللہ ساری خدائی کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالے خدائی کر دی ہے، یعنی تم اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا، تمہارا مغلوب بنا دے گا،
تمہارے تعین کر دے گا، وہ تمہارے ماتحت کر دے گا. بہت ساری تاریخ کے بعد صحابہ کرام سمندر پہ اتر گئے بغیر کسی سازو سامان کے جنگ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ہو گئے، اللہ نے سارا نظام ان کے حوالے کر دیا. تو اس کو یوز کر لو. تاریخ ہوگا ہے نا، جنگ کرنے کے لیے سمندر میں اتر گئے تھے. جب روم سے جنگ ہوئی تھی، وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کوئی جن ہے، بھوت ہے کہ انسان ہے. آخر سمندر پہ بھی کوئی چلتا ہے. سمندر پہ چلنے کے لیے کشتی چاہیے، ناؤ چاہیے، پانی جہاز چاہیے. لیکن یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو سمندر کے اوپر گھوڑا دوڑا رہے ہیں، سمندر کے اوپر خود دوڑ رہے ہیں اور سمندر ان کو ڈبا نہیں رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی کیوں رہے کرتی ہے. ہم یہاں وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کا سننا، اس کا سننا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے جھکنا. ارے مسلمان صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہوا، اس کے سامنے جھکنے کے لیے مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، فلاں کے سامنے جھک جاؤ. ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. ہم 10 جانے جھکنے والے نہیں ہیں. ہمارا سر اللہ نے دیا ہے، یہ سر اللہ ہی کے سامنے جھکے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے پیشانی. یہ اگر جھکے گی تو پھر خدا کے سامنے جھکے گی. 10 کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. 10 کے سامنے جھکنا بند کیجیے. آپ وہ قوم ہیں، آپ وہ لوگ ہیں، خاص طور سے نوجوان مسلمان، وہ مسلمان ہیں، نوجوان مسلمان اتنا عظیم مسلمان ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی بے پناہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے نا. ینگ جنریشن کو بالکل صحیح سائن ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو یہاں وہاں کر کے کیا فائدہ ہے؟ جوانی برباد کر رہے ہیں. جوانی کو یوز کیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے یوز کیجیے، دین کے خاطر یوز کیجیے. دیکھیے اللہ پاک کتنا عظیم بنا دے گا. میں باتوں کو مکمل کر رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، اور ان کے ابو کی ڈیوٹی تھی کہ آگ کو روشن کر کے رکھتے تھے، آگ کو بجھنے